نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ آج ہمارا سبق نمبر 65 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، بھیج تو انہی میں سے، رسولاً، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تلاوت کرے ان پر، آیاتی کا، آپ کی آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے شرک وغیرہ سے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ قربان جائیں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ پہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس آیت سے ایک مسئلہ مستنبط فرمایا، وہ یہ ہے کہ صوفیاء کو چاہیے، اہل اللہ کو چاہیے، جو ان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کے لیے دعا کرتے رہیں، اے اللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اس سلسلے کو بند نہ کرنا، اے اللہ یہ سلسلہ جو حق کا جاری ہے اس کو تا قیام قیامت جاری رکھنا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس آیت سے تصوف کے اس مسئلے کو ثابت کیا کہ صوفیاء کرام کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ تمنا کیا کریں، اے اللہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، ہمارے جانے کے بعد بھی اس کو بند نہ کرنا، تا قیام قیامت اس کو جاری رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے 3 مقاصد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس بعثت کے 3 مقصد ہیں جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ بعثت کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی کا، کہ وہ ان لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد تلاوت قرآن، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس قرآن کی تعلیم اور حکمت کا سکھانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا تیسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو گناہوں سے، شرک سے پاک کرنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 3 مقصد ہیں۔ اور یہ بتاتا جاؤں، ان مقاصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دور کے اندر بھی بعض اشخاص کا انتخاب فرمایا۔ سب سے پہلا جو بعثت کا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتی کا، یتلو علیہم آیاتی کا، تاکہ آپ ان کے سامنے قرآن کی آیات الفاظ پڑھ کے سنائیں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دور کے اندر قراء اور حفاظ اور مجوزین، تجویز پڑھانے والوں کا انتخاب کیا۔ یہ قرآن کی الفاظ کی حفاظت کا سبب بنتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العالمین نے یعنی جو ان کے الفاظ کے علاوہ ان کے معنی بھی سکھائیں۔
اللہ رب العالمین نے ان کے لیے علماء ربانیین کا اور راسخین فی العلم کا انتخاب فرمایا، جو لوگوں کو اس قرآن کے معنی سکھاتے ہیں، جیسے کہ علماء کرام جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حضرات صوفیاء کا انتخاب کیا۔ حضرات صوفیاء کرام، ان کا کام یہ ہے تاکہ لوگوں کو یعنی لوگوں کے دلوں کو گناہوں سے، شرک سے پاک کریں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس تیسرے مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے صوفیاء کا انتخاب فرمایا۔ اور یہ مسئلہ بھی بتاتا جاؤں، دنیا میں ہدایت اور اصلاح کے صرف دو ہی سلسلے ہیں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرا ہے رجال اللہ۔ کتاب اللہ اور رجال اللہ سے مراد اللہ والے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، بھیج انہی میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے وابعث فیہم کی تشریح میں لکھا ہے، اے اہل البیت، یعنی اسی خاندان میں اے اللہ تو اسی خاندان میں ایک نبی کو بھیج، رسولا منہم، جو رسول ہو انہی میں سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صلہ ہوں۔ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ میری نسل میں سے ایک نبی بھیج، تو اللہ نے مجھے بھیجا۔ وقد اجاب اللہ دعاءہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کا کام یتلو علیہم آیاتی کا، جو تلاوت کرے ان پر آیاتی کا، آیات سے مراد قرآن ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تاکہ وہ لوگوں کو کتاب سکھائے، یہاں بھی کتاب سے مراد قرآن ہے، والحکمت، اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ تفسیر مدارک کے اندر حکمت کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال منقول ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حکمت سے کیا مراد ہے؟ قال قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہی سنت، حکمت سے مراد سنت ہے۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ حکمت سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا، فہم القرآن، جسے اللہ قرآن کی سمجھ نصیب فرما دے، سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو حکمت سے نوازا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ اے امام مالک، حکمت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ہی الفقہ فی الدین، اللہ جس کو دین کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اور بعضوں نے کہا حکمت سے مراد وضع الاشیاء مواضعها، ہر چیز کو اس کی جگہ میں رکھنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، يُطَهِّرُهُم مِّنَ الشِّرْك، شرک سے لوگوں کو بچاتے ہیں۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اے اللہ تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ لہذا علماء کرام کو بھی چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد تین، ایک الفاظ قرآن سکھانا،
دوسرا معنی ہی قرآن سکھانا، تیسرا تزکیہ نفس کرنا۔ یہی تین کام علماء کو چاہیے اپنا مقصد بنا لے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، علماء نے ان تینوں مقاصد کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس مقصد کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔